بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ 17 مئی سن 2025 ہے۔ تو میں ہوں محمد کاشف نواز۔ آج کی جو ویڈیو ہے بڑی امپارٹنٹ ہے۔ جو پچھلی ویڈیو تھی اس کے اندر تھوڑی سی بات ہوئی تھی اپنے گروپ کے اندر بھی کہ جو دھان ہے اس کو کھیلیوں پہ لگایا جائے، کیونکہ پانی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ دھان کی بہت زیادہ ہے اور پانی کی اویلیبلٹی کا بہت زیادہ پرابلم ہے۔ ویسے بھی جو ہے میں نے کل بھی ایک شیئر کی ہے کہ جو اس سال ٹیمپریچر ہے وہ دنیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کی میں نے ایک آپ کو پوسٹ بھیجی تھی جس کے اندر شو ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کر رہا ہے اس سال کے اندر۔ تو گلوبل وارمنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جو ہے، پاکستان، چائنا، ایران، انڈیا، افغانستان، یہ ممالک جو ہیں یہ اس گلوبل وارمنگ سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ ویسے پورا یورپ بھی متاثر ہے، لیکن ہم یہ 4-5 ممالک جو ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں، تو مختصر یہ کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں پانی کے وہ لیمیٹڈ ہیں اور ہم چاول کاشت کرتے ہیں اور چاول کے لیے پانی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں جو پنیری کا آپ کو طریقہ بتایا تھا، ساتھ ہی میں نے اپنے گروپ میں بھی شاید شیئر کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے جو ہے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنا یہ کھیلیوں پہ جو ڈائریکٹ سوئنگ ہے اس کی چاول کی، اس کے اوپر بھی آپ ہمیں گائیڈ کریں۔ تو میں نے اس میں کہا کہ کچھ چیزیں مجھے کلیئر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیزیں مجھے کلیئر ہو چکی ہیں، میں نے ان پہ پورا جو ہے تحقیق کی ہے، اچھے طریقے سے ان کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے تقریباً کوئی 5 سال پہلے یہ رج کے اوپر، کھیلیوں کے اوپر چاول کی کاشت دیکھی دیپال پور میں، تو وہ ٹھیک تھی۔ خیر، اس کے علاوہ لوگ ڈرل کے اوپر بھی کرتے ہیں، ڈرل کے ذریعے۔ تو مختصر اب میں آپ کو بتاؤں کہ پانی جو ہے وہ اس کے اخراجات بہت ہی زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاب لگانے کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اگر ٹرانسپلانٹر ہے تو ٹرانسپلانٹر کے بھی اخراجات ہیں، اور پانی کے اخراجات تو پھر بھی نہیں ختم ہوں گے، پلانٹر یوز بھی کر لیں آپ۔ اب ہم نے فصل جو ہے وہ وتروں پہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں پکانی ہے، ٹھیک ہے، وتر کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ تو اب اس کے اندر کچھ لوگوں نے کہا جی جڑی بوٹیاں، تو میں جو تھوڑا سا جڑی بوٹیوں کے حوالے سے میرے تحفظات تھے اور کچھ چیزیں تھیں جو دوست اس کو کر رہے ہیں، اور ڈرل کے اوپر انہوں نے اپنی ڈرل بنائی ہوئی ہیں، لیکن ڈرل سے بھی زیادہ بہتر ہے کھیلیوں پہ، اور وہ لوگ بھی کھیلیوں پہ جا رہے ہیں جو میرے دوست ہیں۔ تو میں نے اس کو اچھی طرح سٹڈی کی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جو ہے 80-90 آپ کی کھیلیاں بنیں گی، ٹھیک ہے، جو آپ نے نکالنی ہے۔ اب 198 فٹ جو ہے اس کی لمبائی ہے کھیلیوں کے، ایک کھیل کی ایک سائیڈ کی، 4 انچ پہ آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ پودے کا پودے سے فاصلہ 4 انچ ہوگا، تو 600 پودے آ گئے۔ 1 فٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا 3 پودے آ گئے، تو اپنا 198 ہے تو 6 سے پودا آپ کا ایک لائن میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک بیڈ کے اوپر 2 لائنیں ہیں، تو 2 لائنوں میں آپ کے 1200 پودے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ٹوٹل آپ کی جو ہے وہ 80 یا 90، مطلب رقبے چھوٹے بڑے کا فرق ہے، 80-90 آپ کی کھیلیاں نکل آئیں گی، تو آپ کی جو ہے وہ لائنیں جو ہیں وہ 180 بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک لائن کے اندر جو ہے وہ 600 پودے آ رہے ہیں۔ پھر بتا دوں کہ 4 انچ کے اوپر لگانا ہے تو 1 فٹ میں 3 پودے آئیں گے، تو 200 فٹ ہے، 198 ہے، تو ہمارے 600 پودے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک لائن میں 600 آ گئے۔
تو 2 لائنوں کے اندر 1200 پودا آ گیا. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا جو ہے وہ 80 ہیں لائنیں ہماری. ٹھیک ہے, 80 یا 90, تو 80 کے حساب سے لگا لیں تو اپنا ایک لائن کے اندر جو ایک کھیل کے اوپر ہمارے 1200 تو 80 ہے تو 96,000 آ گیا. ٹھیک ہے, 90 ہوں گی تو یہ 1 لاکھ سے اوپر چلا جائے گا. تو یہ اس طرح آپ پودے جو ہیں ان کی تعداد پوری ہو جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس میں مسٹیک ہو تو آپ لوگ مجھے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں انفارم کریں گے. ٹھیک ہے, کہ کوئی مسٹیک ہے یا کسی کے پاس میرے سے زیادہ بہتر نالج ہے. دوبارہ رپیٹ کر دوں, ایک کھیل کے اندر 2 لائنیں ہیں, دونوں سائڈوں پہ لگے گا. ٹھیک ہے, اور ایک لائن کے اندر جو ہیں وہ 600 پودے آئیں گے, اور ایک بیڈ کے اوپر 2 لائنیں ہیں تو 1200 پودے آ جائیں گے. 80-90 بیڈ ہوتے ہیں تو 80 ہے تو 96,000 آ جائے گا. 90 بن رہے ہیں تو وہ آپ کا 1 لاکھ جو ہے 8,000 پودا بن جائے گا. اچھا, ابھی ہم یہیں یہ تجربہ کریں گے. ہر ذمہ دار نے 1-1, 2-2, 3-3 ایکڑ جو ہے وہ بیڈ سوئنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ہو گیا نا, میں نے آپ کو بتایا کہ بیڈ کے اوپر 2 لائنیں ہیں. ٹھیک ہے, مارجنز کے اوپر ایک رائٹ پہ ہے ایک لیفٹ کے اوپر ہے, ایک سجے ہے ایک کھبے ہے. ٹھیک ہے, درمیان میں بھی لگ سکتا ہے, لیکن ابھی ذرا رک جائیں, پہلے یہ ایکسپیریمنٹ کر لیں, اگلے سال پھر اس پہ ہم جائیں گے. زیادہ تیزی نہ کریں ہم. اب جو ہے پنیری تیار کر لیں, فاصلہ آپ کو میں نے بتا دیا. پنیری تیار کر لیں. نہیں تیار کر سکتے ہیں تو اپنا کہتے ہیں وہ جس طرح مکئی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, چوپے لگاتے ہیں وہ لگا لیں آپ. 2 دانے لگانے ہیں آپ نے 4 انچ کے فاصلے کے اوپر, کوئی مشکل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر آپ جو ہے پنیری تیار کر لیں تو پنیری جو ہے وہ ایک ہول کے اندر جو ہے نا, مطلب ایک سوراخ کے اندر لگاتے جائیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آسان ہے. تو اس میں جو ہے وہ اگلا جو مرحلہ آ جائے گا وہ آ جائے گا اپنا اس کا جو سب سے اہم ہے, لوگ کہتے ہیں جی جڑی بوٹیاں. ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ نے پنیری لگا دیں گے تو پانی دے دینا ہے. اگر آپ پانی نہیں دے رہے ہیں, اپنا آپ بیج لگا رہے ہیں تو پانی آپ نے جو ہے نا وہ تب بھی پانی ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, وہ 1-2 پانی دیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ پانی پھر ہم نے کھڑا نہیں کرنا, پہلے 1 پانی 2-3 کھڑے کریں گے. یہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے نا, آپ مجھے بتائیں گے کہ جی ایسے ہے, یہ چیز ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو 2-3 پانی آپ کھڑے کریں گے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ وتروں کے اوپر آپ کی پکے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور کھیلیوں پہ ہوگی, پانی بھی کم لگے گا. اب یہاں پہ آ رہا ہے جڑی بوٹیوں کا. بڑا آسان ہے جڑی بوٹیوں کا. پہلا طریقہ کار ہے پانی کھڑا کریں. ٹھیک ہے, فل بھر کے, میں کہہ رہا ہوں نا پہلے 2-3 پانی بیوٹا کلور کر دیں. اسیٹا کلور جو ہے وہ اسی طرح کریں جس طرح آپ اپنا کیا کہتے ہیں اس میں کرتے ہیں عام سوئنگ کے اندر لاب لگا کے. ٹھیک ہے, کدو والے طریقے میں. کدو نہیں کرنا آپ نے, کدو سے جان چھڑوانی ہے. کدو نے کدو بنا دیا ہمیں, میں حقیقت بتا رہا ہوں. ہماری یہ پرانی ریسرچ تھی, یہ کدو والے کو بھول جائیں, یہ کدو والا کوئی طریقہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے, یہ کدو والا جو ہے نا یہ طریقہ بالکل ٹھیک کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے ریسورسز جو ہیں ان کو ضائع کر رہا ہے. آپ یہ جو کھیلیوں والا ہے اس پہ کریں گے. ٹھیک ہے جی, اور جو میں نے بتایا ہے اسی طرح کدو کے اندر جس طرح دوائی کا استعمال کرتے ہیں, جڑی بوٹیوں کی دوائی جو ہوتی ہے وہی اس کے اندر آپ استعمال کریں گے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم پینڈی میتھلین کر دیں گے. ٹھیک ہے, پینڈی کر دیں گے تو ڈیلے کو کون مارے گی, پینڈی تو نہیں مارتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو سماکی یا دوسرا اٹسٹ کو ہی مارے گی زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو باقی وہ ڈیلا نہیں مرے گا. چلو, اس کے لیے اپنا کیا ہے اس کا ڈوال گولڈ بھی کر کے دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ مختلف چیزیں میں بتا رہا ہوں, میں نے کر کے نہیں دیکھا, لیکن مجھے پتہ ہے جو میں نے یہ اپنا 1 مہینے کے اندر ویژولائز کیا ہے, میں نے اپنے دماغ میں سوچا ہے, اور کچھ فارمر سے میری بات ہوئی ہے, تو اس طرح ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو پینڈی میتھلین ہو گیا یا ڈوال گولڈ کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں نہیں کرنی تو پانی کھڑا کریں اور بیوٹا کلور کر لیں, ٹھیک ہے. جیسے اس میں کرتے ہیں 24 وہ پانی کھڑا کرنا ہوتا ہے, اسی طرح اس میں بھی کھڑا کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بڑا مزیدار طریقہ ہے, آپ لوگ بھی سن کے بڑا خوش ہوں گے. تو آپ شاپر نیچے بچھا لیں, پیاز میں بھی تو بچھاتے ہیں نا شاپر, ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ جو 5, 10, 20 ایکڑ کر رہے ہیں وہ 25 یا 2 مربے تک وہ شاپر بچھا سکتے ہیں. 100 ایکڑ والے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہے تھوڑا ٹائم کنزمپشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ لیکن دیکھیں پیاز والے 50, 100 ایکڑ پہ میں نے پیاز لگایا, لوگوں نے جو ہے وہ نیچے شاپر لگایا 100, 150 ایکڑ کے اوپر بھی میں نے. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے شاپر آ جائے گا نیچے, تو سارا مسئلہ ہی جڑی بوٹیوں کا حل ہو جائے گا. ایک فارمر ہے, میں نے ان کو یہی بات کی, انہوں نے کہا یار بالکل یہ تو بڑا زبردست طریقہ ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور آپ لوگوں نے پانی بچانا ہے, ٹھیک ہے, اپنی لیبر کاسٹ بچانی ہے, اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے. اس کے اوپر آپ عمل کریں گے, آگے کون سے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو کھیلیوں پہ لگائیں گے, ہوا کراس ہوگی, نہ بیماری آئے گی, ٹھیک ہے. ڈیزیز, بلائٹ اور بلاسٹ جو ہے ہوا کراس ہوگی, وہ پودا صحت مند رہے گا, گیپ ہوگا, ٹھیک ہے جی. پتا لپیٹ سنڈی بھی کم آئے گی. یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب آپ بیڈ سوئنگ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کے سارے پرابلم. اچھا, اب آگے دیکھیں, یہ لگ رہا ہے بیڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. بیڈ کے اوپر لگے گا تو نیچے اس کو جڑ جائے گی, وہ زیادہ نیوٹریشن لے گی, سمجھ رہے ہیں آپ. دوسرے کے اندر کیا ہے, چھٹا کر دیتے ہیں, چھٹا ہی ہو گیا نا, یا پنیری لگاتے ہیں پھر کدو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر زمین نرم ہوتی ہے, جڑ جائے گی, زیادہ خوراک لے گی, زیادہ ٹیلر بنائے گی, زیادہ پیداوار آئے گی, اوکے. اچھا, اس کے بعد پیسٹی سائڈ سے آپ کی جان کافی حد تک چھٹے گی, ٹھیک ہے. کیسے چھٹے گی, جب بلائٹ اور بلاسٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے آنے, تو پیسٹی سائڈ کم ان کا یوزیج ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کی زمین کے اندر جو ہے وہ ارتھ وم کینچواں جو ہے وہ کام شروع کر دے گا. کینچوے کو نہ ماریں, اس کو لے کے آئیں زمین کے اندر, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں گنڈوئے آ جاتے ہیں, نقصان کرتے ہیں, کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں. اگر ان کا نقصان ہے تو فائدہ بہت زیادہ ہے. وہ زمین کی فرٹیلیٹی انکریز کریں گے, یہ جب آپ بیڈ کے اوپر آ جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ فرٹیلیٹی انکریز کریں گے, آپ کی فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ کم ہو جائے گی, آپ کو ڈی اے پی کم دینی پڑے گی, آپ کو یوریا کم دینی پڑے گی. آپ لوگوں کو میں ایک ویڈیو اگلی بتاؤں گا, بنا کے بتاؤں گا. آپ انگش بدنداں, ٹھیک ہے, انگش بدنداں, کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ڈی اے پی جو ہے وہ ہمیں ایسا پروڈکٹ تھوپ دیا گیا ہے جو یورپ کا پروڈکٹ ہے, جہاں پہ زمینوں کی پی ایچ جو ہے وہ ڈاؤن ہے, ایسیڈک ہے, اور لہٰذا ڈی اے پی بنائی گئی ہے کہ اس کو ڈالیں اور پی ایچ ہائی ہوا کرے, ٹھیک ہے. اور زمینوں کے پور کھلے ہوئے ہیں, مسام کھلے ہوئے ہیں. ہماری زمینوں کے مسام بند ہیں اور ہماری زمینوں کی پی ایچ ہائی ہے, آرگینک میٹر ہے کوئی نہیں. گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے, خط استوا پہ ہیں اور ڈی اے پی ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے. بارشیں ہوتی کوئی نہیں ہیں, مسام پہلے بند ہیں تو پھر اور اوپر ڈی اے پی کا استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یوریا امونیا پروڈیوس کرتا ہے, ہماری ڈوز بھی یوریا کی غلط ہے, ہم ایکسیس ڈوز میں جاتے ہیں, اس لیے زمین خراب ہو رہی ہے اور اس کی خراب ہو چکی ہے, اور اس کی جو ہے اگاؤ متاثر ہوا ہے, ٹھیک ہے. یوریا میں نہیں کہتا بند کریں, اس کی ڈوز ہی نہیں لوگوں کو پتہ, ٹھیک ہے. نہ کمپنیاں بتا رہی ہیں اس کی ڈوز, 1-1, 2-2 بیگ دے رہے ہیں اکٹھے, اس کی ڈوز کم ہے. اس کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو بنیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جب آپ اس پہ چلے جائیں گے, کمپوسٹ یوز کریں, ٹھیک ہے. بیکٹیریل کمپوسٹ یوز کریں, آپ کی جان چھٹ جائے گی, نیچرل آ جائے گا, ٹھیک ہے. آرگینک فارمنگ آ جائے گی, اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی جو زمین کے اندر جو بیکٹیریا ہیں, جو مائکروبز ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ارتھ ورمز ہیں, یہ اپنا کام شروع کریں گی, تو آپ کی فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ کم ہو جائے گی. یہ سب اس وقت پاسبل ہے. بیڈ سوئنگ پہ آئیں, ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو مزید رابطے میں رہیں گے.
آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں گروپ میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سال ہر ذمہ دار نے 2-2 3-3 ایکڑ جو ہے ایک سے سٹارٹ کریں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، اس طرح آپ نے کاش کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، پیداوار نہیں کم آتی، یہ بہتر ہے، آپ کا پانی بچے گا۔ اور آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے، پانی تو ملنا کوئی نہیں ہے، اب تو جو پہلے بھی پانی تھا وہ بھی غائب ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیمز ہیں کوئی نہیں ہمارے ملک میں، اور نہ ڈیم بنائے جائیں گے، شاید انشاءاللہ تعالیٰ آگے فیوچر میں دعا ہے کہ بن جائیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو آپ کے لیے بیسٹ یہی ہے۔ اور ایک اور بتا دوں، اگلے سالوں میں گورنمنٹ کو زوننگ کرنی پڑے گی، زون بنانے پڑیں گے، اگر نہیں بنائیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ کپاس ویسے جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے اس کا خاتمہ ہوا پڑا ہے تقریباً، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے گا، اب بہتری تو ہو رہی ہے، حکومت اس پہ سیریس ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ اسی کی ہیں، کپاس کی ہیں، 15-17 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر، وہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب پاکستان سب سے بڑا ملک بن گیا امریکہ سے کپاس امپورٹ، جو امپورٹ ہوگی وہ ہمارے اوپر بوجھ آئے گا، ڈالر بار چلا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے رائس ہے، 4 ارب ڈالر ہے، ٹھیک ہے؟ رائس زوننگ کی بات کی تھی، سوری میں نے، تو کپاس کا جو زون ہے وہ جو ہے اپنا شروع ہو جاتا ہے جنوبی پنجاب، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے رائس نکالے گی گورنمنٹ، یہ نکالنا پڑے گا کہ وہ چاول لگاتے ہیں تو نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ ملک کو نقصان ہے کہ کپاس نہیں لگے گی، تو اس لیے جو ہے وہاں پہ کپاس، ویسے بھی پانی بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ کپاس ہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور چاول کا جو زون بنایا جائے گا وہاں چاول آئے گا، اور یہ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے یہ طریقہ کار جو آپ کو میں نے بتایا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپس میں رابطے میں رہیں گے، ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ جب ڈسکشن کریں گے تو میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو تھریٹیکل سارا آپ کو بتایا، ابھی سارا 1-2 جگہ میں نے دیکھا تھا، میں نے ساری انفارمیشن لے کے اور پھر میں سوچتا رہا، سمجھتا رہا، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر بیچ میں جنگ شروع ہو گئی، تو اس لیے جو ہے ویڈیو میں نے لیٹ بنائی ہے۔ اب میں آج کل فارغ ہوا ہوں، اور اب 20 مئی کے بعد ہی پنیری لگانی ہے، جو پہلے لگا رہے ہیں وہ بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں بے وقوفی ہے؟ پہلے مارچ میں، اپریل میں شروع کریں گے تو ڈیزیز آئے گی، ٹھیک ہے؟ ڈیزیز آئے گی، بلائٹ، بلاسٹ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پتہ لپیٹ، اس نے جان ہی نہیں چھوڑنی ہے۔ اس لیے اب ویسے بھی ہیٹ ویو چلی ہوئی ہے تو پیسٹ کم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے۔ اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔